نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور عشاء کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی، اور اللہ پاک نے دین کی نسبت پر ہمیں اس وقت کے لیے بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ مجلس ایسی ہے، ایسی مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کو اللہ پاک بڑے بڑے انعام کا وعدہ ہے اللہ کا۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے انسان کو ہر دور دیا ہے، جوانی کا، بچپنی کا، بڑھاپے کا دور ایک مرتبہ ملتا ہے، ہر وقت دور نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی بتایا کہ 60-70 سال کے بیچ میں ہماری زندگی ہے، 60-70 سال کے بیچ میں ہماری زندگی کا وقت ہے۔ 15 سال تو ہمارا نابالغ میں چلا گیا، کھیل کود میں چلا گیا، اور 20 سال 8 گھنٹے روزانہ سوئے گا تو 20 سال ہمارا سونے میں چلا گیا۔ ہم کو آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ 2 زندگی اللہ نے دی، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ وقتی ہے۔ دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے وہ وقتی ہے، ٹیمپروری ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا۔ دنیا میں آنے والا انسان جانے کے لیے آتا ہے، اور جائے گا تو ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی میں ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کا کیا مطلب؟ منتقل ہو گیا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ آخرت کا موت ہم سب کے سامنے آنے والا ہے۔ دنیا کا زندگی ہے بہت چھوٹی ہے، دنیا کی کرنسی ہے چیزیں اور مال ہے، اور آخرت کا جو کرنسی ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ کل آدمی قبر میں جائے گا تو فرشتے پوچھے کیا لے کے آیا، اور گھر والے دیکھیں گے کیا چھوڑ کے گیا، گھر والے رشتے دار سب دیکھیں گے کیا چھوڑ کے گیا، اور قبر میں فرشتہ پوچھے گا کیا لے کے آیا۔ وہاں چیزیں اور مال نہیں چلے گا، وہاں تو اعمال چلے گا۔ اللہ نے انسان کو 2 طاقت دی، ایک ماننے کی، ایک نہ ماننے کی۔ اللہ نے انسان کو 2 رہبر دیے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ شیطان رہبری کرتا ہے گناہوں کی طرف۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکالا؟ شیطان نے نکالا۔ شیطان یہاں دنیا میں محنت کر رہا ہے، ہمارے سب کے ساتھ میں شیطان ہے، ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کے اندر بتایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ ہمارے پیچھے محنت کر رہا ہے کہ آدمی کو گناہ کراوے، نیکی سے ہٹاوے، گناہ کی طرف جانے دے۔ شیطان کا کام ہے۔ 2 راستے ہیں، ایک جنت والا، ایک جہنم والا۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ہے وہ امتحان کی ہے، ایک بلبلہ کی طرح ہے، برف کی لادی کی طرح ہے۔ آج کا وقت ہمارا زندگی کا کٹ گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہم روزانہ ہماری قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی ہماری زندگی کٹ گئی ہم کو معلوم ہے، آگے کتنا باقی ہم کو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ بچے کو بھی معلوم نہیں، جوان کو بھی معلوم نہیں، بوڑھے کو بھی معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اللہ نے انسان کی رہبری کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی دنیا میں آئے اور اللہ کی پہچان کرائی کہ یہ لوگوں اللہ کو پہچانو۔
اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا یقین کہاں جا رہا ہے؟ نظر کے پیچھے جا رہا ہے۔ ہم نظر پہ چل رہے ہیں، ہمارا یقین نظر پہ ہے۔ ہمارے نبی نے خبر دی، خبر پر یقین ہمارا نہیں ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ آج نظر کے یقین پر ہم چل رہے ہیں، دنیا میں جو نظر نفع دکھ رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا دھوکہ موت کے وقت کھلے گا۔ ایک انسان کا دھوکہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے جب کھلتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا، میری زندگی جو گزر گئی گناہوں میں گزری، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اس وقت کا دھوکہ کھلنا اس کو موقع ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کا۔ اور موت کا جو دھوکہ کھل جائے گا، آدمی قبر میں جانے کے بعد میں نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کر سکتا۔ موت کی بعد زندگی میں عمل کا بدلہ ہے، دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں ہے، اور آخرت عمل کا بدلہ ہے، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ انسان چلا عالم ارواح سے چلا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کا آنے والی روح جتنے بھی ہے انسان آنے والے اور ہے اور چلے گئے، سب کی روح جمع تھی۔ اللہ نے کہا کہ میں کیا تمہارا بیان رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر وہاں سے ہمارا سفر ہوا، شروع ہوا عالم ارواح سے، ماں کی پیٹ میں آئے، ماں کی پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے، پھر وہاں سے دنیا کے اندر آئے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر جائے گا، بڑی بڑی ٹرین ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہے، بڑے بڑے سمندر ہے، بڑے بڑے ہوائی جہاز ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ چھوٹی جگہ ہے۔ آج ہم کو اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماع کے ذریعے سے، گشت کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ فرشتے بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے امت کو پیچھے دو چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کا کلام قرآن، دوسرا طریقہ اللہ کے نبی کی سنت۔ قبر میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے یہ پوچھو گا، تم دنیا میں کس کو رب مان کے آئے، کس کو پالنے والا مان کے آئے؟ آج بچے کو پوچھا جائے گا تجھے کون پال رہا ہے، بچہ کہے گا میری ماں پال رہا ہے۔ ماں کو پوچھا جائے گا تجھے کون پال رہا ہے، میرا گھر والا پال رہا ہے۔ گھر والے کو پوچھا جائے گا تجھے کون پال رہا ہے، میری ڈگری، میری دکان، میرا کارخانہ، میرا کھیت۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا سے چیزوں کا اور مال کا یقین دلوں سے نکالو، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں بٹھاؤ۔ نظروں کا یقین نکال دو کہ نظروں کا جو یقین ہے ہمارا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو جو خبر دی ہے اس پر چلو، یہ یقین ہمارے دل میں بٹھاؤ۔ موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں بٹھاؤ۔ چیزیں اور مال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال سے ذریعے سے اللہ پاک ہم کو کامیابی دے گی، اچھے اعمال بناؤ۔ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہمارا یقین ہے۔ میرے دوستوں، نبی آئے دنیا میں اور سمجھایا کہ لوگوں اللہ کا حکم کو پورا کرو، نبی کی بات کو مانو۔ نبی اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی رہبری کے لیے آئے۔ جو نبی کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ کوئی مال کے نشوں میں ہے، کوئی عہدے کے نشوں میں ہے، کوئی طاقت کے نشوں میں ہے، وقت کی نبی کی بات کو نہیں مارا، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ قرآن کے اندر جتنے بھی پچھلی قومیں کے واقعات ہیں، یہ امت کے لیے عبرت ہے، یہ امت کے لیے عبرت ہے۔
اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، کتنی طرح سے ان کو سمجھایا۔ فرعون 9 طریقے سے اس کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف بھیجا تو جاؤ فرعون کو دعوت دو، تو فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ نرمی سے بات کرنا، ان سے نرمی سے دعوت دی، سمجھایا۔ اللہ نے 9 طریقے سے عذاب اس کے اوپر بھیجے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب پانی میں غرق ہو رہا تھا اس وقت سمجھ میں آیا کہ میں موسیٰ کے رب کو پر ایمان لایا۔ اس وقت ایمان لانا قبول نہیں، کیوں؟ فرشتہ دیکھ لیا، آخرت کا منظر دیکھ لیا۔ میرے دوستو، آج ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی بہت لمبی چوڑی ہے، دنیا کی زندگی ہے بہت تھوڑی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنا دو۔ اللہ پاک کلام پاک میں فرماتے کہ اے ایمان والے پورے کے پورے دن میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے نبی آئے دنیا میں، ہم کو دین پورا دین سکھا دیا، بتلا دیا۔ بچے کی پیدائش سے لے کے جنت میں جانے تک کا راستہ ہم کو بتا دیا، پورا دین سکھا دیا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکام اور نبی کے طریقہ ہماری زندگی کے اندر 24 گھنٹہ ہر وقت ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان کو بنانا ضروری ہے، سب سے پہلے ایمان کو بناؤ۔ دل میں جو بھرا ہوگا نا، مرنے کے بعد میں وہ نکلے گا۔ کل قبر میں جانے کے بعد میں ہماری زبان بند کر دی جائے گی، زبان پر سیم مارا دیا۔ دل میں جو بھرا ہوگا وہ بولے گا، دل بولے گا۔ اس لیے بھائی، یہ محنت کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ، دل میں بٹھاؤ۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اس یقین کو بٹھاؤ، 2 غلط یقین دلوں سے نکال دو، 2 صحیح یقین بٹھاؤ۔ چیزیں اور مال سے نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ کسی دنیا کے جتنے بھی باطل طریقے ہیں اس پر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں طریقہ ہوگا تو اس کو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بتایا کہ دین زندگی میں لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، بے دین بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں عالم اور حافظ بننے کا مدرسہ ملے گا، جاہل بننے کا مدرسہ نہیں ملے گا۔ جاہل انسان کی ذات خود ہے، محنت کرے گا تو اس کو ملے گا۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ 2 بچے چل رہے ہیں، ایک بچے کے اوپر سر پر اللہ کا کلام ہے اور ایک بچہ، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سمجھدار آدمی آئے گا تو کس کو پہلے بچائے گا؟ جس کے سر پہ اللہ کا کلام ہوگا اس کو بچائے گا۔ جو اللہ کی دین کی محنت کو لے کے آدمی چلے گا پھرے گا، جان مال کو لگائے گا، اللہ اس کو گرنے نہیں دیں گا، اللہ اس کو بچا لے گا۔ دعاؤں سے اللہ کام بنائے گا۔ نبیوں والی محنت کو لے کے سینے سے لگائے گا اور اللہ کے راستے میں چلے گا تو اللہ نبیوں والی دعا محنت اس کی قبول کرے گا۔ نبیوں والے صفت اس کی زندگی میں آئے گی۔ جیسے نبی کے ساتھ میں اللہ کی مدد آئی، نبی والی محنت کو لے کے ہم چلیں گے، جیسے نبیوں کے ساتھ میں اللہ کی مدد آئی، آج کے انسان کے ساتھ بھی اللہ مدد کرے گا۔ جیسی نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی اللہ پاک نبیوں کی طرح دعا قبول کرے گا۔ یہ بہت اونچا راستہ ہے۔ ہمارے نبی اس دین کو لے کے آئے، یتیم تھے، ہمارے نبی یتیم تھے۔ جب سارے بچے اپنے اپنے بچوں کو لے کے جا کے دودھ پلاتی تھی مائیں، ہمارے نبی کو کوئی نہیں اٹھایا۔ حضرت حلیمہ آئی، اس کے گھر والوں کو پوچھ رہے کہ اس کے بچے کو لے لوں، اجازت لے لیا۔ بتایا کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سینے سے لگایا، بتایا کہ اتنی کمزور تھی، طاقتور ہو گئی۔ قافلہ آگے نکل گیا تھا، سب سے پہلے آگے نکل گئی۔ لوگ قافلے والے کہتے کہ حلیمہ تجھ سے کیا ہو گیا؟ ارے ان کے گود میں کون آیا؟ پیارے نبی آئے،
قحط سالی تھا، جہاں سے چلے وہاں ہرا بھرا ہو گیا۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کا بتایا کہ جو آدمی اللہ کی دین کی نسبت پر اللہ کے راستے میں چلے گا تو اللہ اس کو جائے کرے گا۔ جب اللہ کی دین کی نسبت پر اللہ کی دین کی محنت کو سینے سے لگائے گا، اللہ پاک ہمارے لیے بھی برکت کے دروازے کھولے گا۔ صحابہ نے سینے سے لگایا، صحابہ دین کو آگے رکھے، دنیا کو پیچھے کر دیا۔ دنیا نہیں دیکھی ان کو، دنیا کی قدر ان کے سامنے نہیں تھی، دین کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی سے نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تم تک دین پہنچا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بے شک آپ نے تو دین کا حق ادا کر دیا۔ اے صحابہ، میرے صحابہ، تم دین تک پورے جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں، میرے اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی میں نہیں ہے، یہ دین ہے ان تک پہنچانا ذمہ داری تمہاری۔ میرے دوستو، آج اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلنا، محنت نکلنے کا چھوڑ دیں گے تو دنیا میں دین نہیں پھیلے گا، ہمارے یہاں تک باقی رہے، ٹوٹا پھوٹا ہے وہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہماری زندگی قرآن والی بن جائے، صحابہ والی ہماری زندگی بن جائے، اس لیے ہم کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ معمولی نہیں ہے بھائی، ایک قدم پہ 700 قدم، 1 روپے کا 7 لاکھ ثواب، یہ تو خالی گنتی ہم کو بتا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والوں کو جب اجر دے گا تو لوگ چیخے ماریں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے جو ہمارا ایمان ہے، ایمان کو ہم کو بنانے کے لیے نکلنا ہے۔ ایمان محنت سے بنے گا۔ صحابہ نے محنت کی، 11-13 سال محنت کیا جب ان کا ایمان بنا۔ صحابہ نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا۔ ان کو سب سے پہلے ایمان کو بنانا ہے۔ آج ہمارا ایمان کتنا ہے؟ 1 چمچ میں پانی، چمچ کا پانی ہمارا پیاس بھی نہیں بجھائے گا، وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کا ایمان کی مثال پہاڑ جیسی، سمندر جیسی۔ میرے دوستو، وہ ایمان کو ہم کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حالات پر آدمی ہٹ جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے۔ دین سے ہٹ جانا کیسا ہے کہ اگر آگ جل رہی ہے، اس کے اندر کیروسین ڈالے گا تو آگ بھڑکے گی، بجھے گی نہیں، بھڑکے گی۔ اگر آدمی کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے آدمی چلے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا میں کامیاب ہوئے بھی نہیں اور کامیاب ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہم کو۔ اس لیے بھائی، ہم کو ہر وقت جوڑا جاتا ہے گشتوں کے ذریعے سے، 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، اجتماع کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دے۔ اس لیے ہمارے سامنے دیکھو اجتماع آ رہا ہے۔ ہمت کرو، ارادہ کرو، ہمت مردہ مدد خدا۔ دل میں نیت کرو، پہلے دل کا تالا کھولو، اللہ کی مدد آئے گی۔ بھائی، ہم کو اللہ کے راستے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم یہ 5 کام جو ہے نا، بڑے بڑے انعام ہے بھائی، اللہ کے بڑی بڑی انعام ہیں۔ جو آپ 5 کام کے اندر لگے گا، اللہ اس کو آگے ترقی دے گا۔ ہاں، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ گھر میں بھینس لاتے کیوں لاتے بھائی؟ دودھ کے لیے، لیکن ساتھ میں گوبر ملتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا رہے گا اور یہ 5 کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا اور اس کو کرتا رہے گا، اللہ سروٹوں میں روزی دے گا۔ ہاں، سروٹوں میں روزی دے گا۔ اتنا آسانی سے اللہ پر ہم کو محنت بھی کم کرنی پڑے گی اور ڈیوٹی بھی کم کرنی پڑے گی، اللہ روزی دے دے گا۔ ہاں، دعا کے ذریعے سے اللہ ہمارا کام بنائے گا۔ 5 کام کیا ہے بھائی؟ موجودہ جماعت کو اپنے آپ کو بٹھانا بھائی۔ موجودہ جماعت میں بیٹھیں گے، پورے عالم کے فکر کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اور 2.5 گھنٹہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے محنت کے اندر لگانا۔ 2.5 گھنٹہ نہیں دے سکتی، آدھا گھنٹہ دو، 1 گھنٹہ دو، 2 گھنٹہ دو، 1.5 گھنٹہ دو، جتنا بھی ہو سکے وقت دو بھائی، مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھائی۔ ہاں، آج دنیا آباد کرنے کے لیے آدمی وقت لگاتا ہے۔ ہاں، اور مسجد کو، آج ہماری مسجد ویران ہے، اعمالوں سے ویران ہے۔
مزید نبی کا عمل ہماری مسجد ہمارا نمونہ بن جائے گا۔ اس کے لیے 2.5 گھنٹہ کے اندر اپنے آپ کو فارغ کرنا، 2 گز کی ترتیب لگانا بھائی، 2 گز کی جو ہے نا ہمارا مقام، ہماری مسجد کا گشت اور ہمارا پڑوس کا جو گشت ہے وہاں کو دونوں گشت ہم کو پورا کرنا، اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا، ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے گی بھائی۔ یہ 5 کام کے اندر ہم لگے رہیں گے تو ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی بھائی، ہاں، اور ایمان پر ہمارا اللہ پاک خاتمہ کریں گے۔ اس لیے 5 کام کی فکر کرنا کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفر عن ذکر الغافلون۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ربی اللہ حسبی اللہ ہادی اللہ نور۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں جان بوجھ کر انجان میں صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کی، اس بستی والوں کو، پوری امت کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم محتاج فقیر بن کے تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پوری امت کے مسلمان کو ہدایت نصیب فرما، کامل نیک ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی بہتر میں سے بہتر بنا دے۔ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کے وقت ایمان سلب ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ و توکل نصیب فرما، صراط مستقیم والے راستے بھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پورے دین میں ایمان میں ہمیں داخل فرما دے۔ اے اللہ حقیقت والا ایمان دے دے، نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، بے نمازی کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نفع والا دین کا علم سے مالا مال فرما دے، ذاکروں میں شاکروں میں اے اللہ ہمیں بنا دے۔ اے اللہ حسن اخلاق، صدیقین والے اخلاق ہمیں دے دے۔ اے اللہ عاجزی، انکساری، سادگی، نرمی، اے اللہ مہمانوں کا اکرام کرنا اے اللہ ہمیں دے دے۔ اے اللہ اپنے حق کو معاف کرنے والا بنا، دوسرے کے حق کو جان کر ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہر نیک عمل میں اخلاص نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے عمل کیے اس کو مقبول بنا دے۔ اے اللہ اس کو تو مقبول بنا دے۔ اے اللہ جان مال وقت تیری دی ہوئی امانت ہے، تیرے دین کی نسبت پر، صحابہ کی ترتیب پر ہمیں موت تک لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس بستی میں تیری خصوصاً برکت اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ یہاں کے مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ان کے گھروں میں دین کے داعی پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر۔ اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں، سفر میں کہیں بھی ہے، ان کی بیماری میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار گھر والے جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا محتاج ہو گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ کسی کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے جنت میں درجات کو بلند فرما، ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹا پھوٹا بیٹھنا جڑنا تو قبول فرما لے، مقبول بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرما، نہیں مانگ سکے، نہیں مانگنا ہے رہ گیا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان